السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورۃ الکہف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 46 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال، اکثر پڑھنے میں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ لام پر کلکلا ہو جاتا ہے، المال ہو جاتا ہے۔ لام کو ادا کرتے ہوئے جہاں پر ہماری زبان رکتی ہے وہاں پر زبان کو کچھ لمحے کے لیے روک کر رکھیں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا، پھر اس طرح نہیں ہوگا۔ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام کے اوپر پیش ہے، زبر زیر اور پیش والے حروف کھینچے نہیں جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ واؤ کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ پوری طرح سے گول ہوتے ہیں۔ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہے، واؤ مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، نون کو بھی نہیں کھینچنا۔ المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زا ہے۔ زا جب ہم ادا کرتے ہیں تو مضبوطی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، دانتوں کو آپس میں ملائیں گے، زبان کی جو ٹپ ہے، جو نوک ہے، اس کو ہم نیچے والے سامنے کے جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر مضبوطی سے لگائیں گے تو بزنگ ساؤنڈ یعنی کہ وائبریشن والی ساؤنڈ آتی ہے، زا زا، یہ والی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر تینوں رول پڑھ لیے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان تینوں مدات کو ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہا حروف ہلکی ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم بہت سپائسی کھانا کھاتے ہیں تو اپنے حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جہاں سے جو آواز نکالتے ہیں وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہو تو اس کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ واؤ کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے واؤ کو ادا نہیں کریں گے۔ تا کو دال کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف مضبوطی کے ساتھ رک کر پڑھا جاتا ہے۔ پھر دال کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، آگے چھوٹا سا جیم ہے، یہاں پر اگر آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر دنیا لفظ ہے، دنیا نہیں ہے، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی۔ اکثر لوگ ناک میں آواز بہت لے کے جاتے ہیں، سیدھا منہ سے نکالیں گے دنیا، 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، واو کو لام سے ملائیں گے، با کے پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ صاد بھی مستعلیہ حروف میں سے ہے، صاد کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو سین کی طرح نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ صاد کو ادا نہیں کرتے بلکہ صاد کو سین کی طرح ہی پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ خیال کرنا ہے کہ صاد کو موٹا پڑھنا ہے۔ صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا مستعلیہ حروف میں سے ہے اور حروف ہلکی بھی ہے، حلق کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائے لین ہے، یائے لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ را کے اوپر تنوین ہے، تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ جب تنوین کے بعد حروف ہلکی آتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوتا، تو وہاں ہم تنوین کی آواز کو کلیئر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر عین ہے، پڑھتے ہوئے خیال کریں گے کہ عین کو حمزہ کی طرح نہ پڑھیں۔ نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، جب بھی نون ساکن کے بعد دال آتا ہے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں نرم غنہ کو۔ جب ہم اخفا کرتے ہیں تو 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن زبان کو نیچے اپنی ہی جگہ پر رکھتے ہیں تو پھر وہ اخفا ہوگا۔ جیسا کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں پنکھا،
تو پے کے بعد نون آ رہا ہے، ہم پنکھا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پنکھا، یعنی کہ نون کو چھپا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے نون کو چھپانا ہے۔ عند، خیر عند، خیر عند ربک، را کو با کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، جب بھی را کے اوپر زبر ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کاف باریک ادا کریں گے۔ فا کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر نرمی کے ساتھ لگاتے ہیں، ایک چاول کے دانے کے برابر زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے باہر نکالیں گے تو فا نرمی سے ادا ہوگا۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو یہاں پر جو رول اپلائی کریں گے وہ ہے ادغام ود غنہ۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر روک کر رکھنا۔ تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ ثوابا وخیر، ثوابا وخیر، یہاں بھی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو ہم تنوین کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ لام کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب ہم رکیں گے تو یہاں تنوین ہے تو ہم 1 زبر کریں گے اور الف مد پر وقف کریں گے، یعنی کہ سانس کو روکیں گے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ ویوم، یہاں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یو پڑھتے ہیں، یو نہیں ہے، یو یو۔ ہونٹ ہمارے گول ہوں گے جب ہم واو کو ادا کرتے ہیں، تو یہ یائے لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائے لین ہوتا ہے، کھینچتے نہیں ہیں۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے تو سیٹی کی آواز آتی ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے پڑھیں گے اور سین کو یا کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے۔ را کے اوپر پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، لام، واو اور تا تینوں کو نہیں کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے، یہاں بھی را سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ ضاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، ضاد قرآن پاک کے ان حروف میں سے ہے جو ایکسٹرا لارج حروف میں سے ہے، یعنی کہ بہت زیادہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ یہاں بھی زا ہے، مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ یہاں چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے، جب لام الف لا آیت کے درمیان میں آتا ہے تو وہاں پر ہم رکتے نہیں ہیں، کیونکہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اگر لام الف لا یہاں پہ آ جائے آیت کے اینڈ میں تو وہاں پر ہم رک سکتے ہیں، لیکن اگر آیت کے درمیان میں آتا ہے تو وہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ۔ شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی ہوگی، را سے پہلے زبر ہے تو را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ والا ہا حروف حلقی ہے، حلق کا جو سینے کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ میم ساکن پر اظہار ہوگا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے، ہونٹوں کو اچھی طرح سے بند کریں گے، پھر فا پر جائیں گے۔ میم ساکن ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ غین مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے، اور حلق کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے غین ادا ہوتا ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، را سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ میم ساکن پر اظہار ہوگا،
دال کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا